الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وباللیل افلا تعقلون، رات کو تجھے عقل نہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یہ کیا بھائی، ان یونسا لمن المرسلین، کیا تجھے پتہ نہیں حضرت یونس ہی وہ پیغمبروں میں سے تھا، رسولوں میں سے تھا؟ یہ تجھے بھائی اتنا نہیں پتہ؟ آزمائش دیکھیں آگے۔ میں چونکہ اکثر کل بھی ایک آدمی کو میں نے کچھ تھپڑ لگا دیے، تو میں نے کبھی ایسے نہیں کیا، مگر دیکھیں مجھے گالیاں نکالیں کھڑے ہو کر، مجھے دھکے دیں، میں پھر بھی دعائی کروں گا، مگر اللہ کے مقابلے، توحید کے مقابلے میں اگر کوئی بات کرے تو وہ یہ برداشت کے باہر ہے۔ میرے آقا حضور کے شان کے گستاخی کرے تو میرے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ بات میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ایک تو کام کیا کر رہا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کی خلاف انکار کر رہا ہے، تو دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ میں شاہ ہوں، سید ہوں، ہم قابل عزت ہیں، تو پھر یہ میرے لیے، کیونکہ یہ سید کی توہین ہے، آقا حضور کی اولاد کی انسلٹ کر رہا ہے وہ، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ یہ اذ ابق الی الفلک المشحون، پھر کشتی سے نکل کر کہا کہ اس کشتی کو اس کی یہ کو لے کر آ رہی ہے کہ اس میں کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں آیا ہے، اللہ کے پوچھے بغیر آ گیا ہے، تو نکلے کشتی سے۔ ہائے ہائے، یہ دیکھیں انبیاء کی پہلی شان تو دیکھ لیں، نکلے اور سمندر میں کود گئے، میں ہی ہو سکتا ہوں۔ یہ پیغمبر ہو کر، رسول ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ میں بڑی جان، ہماری توہین ہوتی ہے، یہ ہے ہم بڑی شان والے ہیں، میں نیکی تو میں نیکی کرتے ہیں، میں نے برائی تو کبھی کی نہیں ہے، اس کے پتہ نہیں مجھے ہی آزمائش آ گئی ہے۔ یہ پیغمبر خدا کی بات کرے، سن لیں، میرے لیے کوئی آزمائشیں آ گئی ہیں جی، آپ میں نیکی بھی کرتا ہوں، لوگوں کے صدقہ خیرات بھی دیتا رہتا ہوں، پھر میرے لیے یہ ہر طرح کی مصیبتیں آئی ہیں۔ فَالْتَقَامَهُ الْحُوتُ، حوت کہتے ہیں مچھی کو، وَهُوَ مُلِيمٌ، ملامت کرتا ہوا، جب اپنے آپ کو ملامت کی کہ میں ہی گناہ گار ہوں، شرمندہ بارگاہ الہی میں، تو سمندر کے کودتے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ پانی میں زندہ رہنا کوئی امکان نہیں ہے، اس سے کیا پتہ چلا جو پانی میں زندہ رہا تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہے گا۔ اگر کوئی نہیں مان رہا تو پھر یہ اس نے قرآن کریم پڑھا ہی نہیں ہے، اگر کوئی قرآن کریم کو پڑھتا تو ایسے نہ کرتا۔ یہ جو اگر اللہ کو اللہ مان رہا ہے تو یہ بات بھی مان لے، بھائی کیسے زندہ رہا؟ بھائی بالا کل شین قدیر ہے، وہ جیسے چاہے۔ اگر اللہ کو اللہ مان رہے ہو تو پھر اللہ کل شین قدیر کیوں نہ مان رہے؟ اللہ کل شین قدیر مانے، جو چاہے وہ کرے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، تسبیح کرتے، کیا تسبیح کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اپنے آپ کو ملامت کرتے، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی بے شک، کنت من الظالمین، میں ظالموں سے۔ کہاں؟ دریا میں، سمندر میں، پھر مچھلی کے پیٹ میں، پھر بیمار تھے، جب گھر سے نکلے بیمار تھے، پھر مچھلی کے پیٹ میں، پھر بھی یہی کہا کہ اللہ تو پاک ہے، لا الہ، کوئی تیرا کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر تو، سبحانک، تو پاک ہے، میرا ظالم، میں ظالموں سے ہوں۔ دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، میں فلاں جو ہے خیال رہا کہ نہیں میں سید ہوں، یار یہ سید نبی ہوتے ہیں نا یار، اور نبی کی اولاد کو سید کہتے ہیں نا، وہ ایسے ہے نا، یہ پیغمبر خدا کی بات کر رہا ہوں میں، تو فتو خیرہ کی تو بات نہیں کر رہا۔
تو یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہ تو آپ کو عقل نہیں، وہ تو رسولوں میں ہے کہ من المرسلین، وہ رسولوں سے ہے. لا لابسا فی بطن ہی یعنی پیٹ الا یوم میں یوب آسون، جہاں جب اٹھائے جائیں گے اس وقت ایسے چلا گیا پیٹ میں کہ جس وقت وہ اٹھائے جائیں گے نا اس دن میں، اس وقت کے لیے اس نے سارا کچھ کیا. کس نے؟ حضرت یونس علیہ السلام سے لگا کہ اس وقت تو مجھے کوئی بات نہ ہو، ایسے میرے لیے کوئی ایسی بات نہ ہو جو میں اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں یہ کر رہے. فلا بز نہ ہوں بالآرائے واہ قسیم بتنا علیہ شجرات میں یکتین. یکتین کسے کہتے ہیں؟ کدو کو. آپ نے تو سنا نا کدو ہی، صرف کدو کو کدو کیا ہے گھر نہ پکاریں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کدو شریف. کدو کو شرف حاصل ہوا ہے. اور چھوٹا اس کا پھول سے لے کر کدو پک جائے، پک جانے تک اس میں شفا ہی شفا ہے. کسی انگریز نے پوچھا کسی رائیں فیملی سے کہ آپ اپنا گزارا کرنے کے لیے کتنا رقبہ چاہیے؟ اس نے کہا ایک لکڑی کا قلعہ جس میں ہم زمین پہ دبا لیں اتنی کافی ہے ہمارے لیے. یہ کیا کر رہا ہے، پاگل ہے؟ نہیں کہا بھائی یہی دے دے تو میں کر لوں گا کچھ. اس نے ایک قلعہ لیا تو اس میں اس قلعہ جو زمین میں دسایا اس میں کھاد وغیرہ تو یہ ملا کر اس نے دے دی. اوپر اس کے کدو کی بیل لگا دی، بیج لگایا، اس کے اوپر ٹہنیاں لگا دی، اس کے اوپر چھاپا جسے کہتے ہیں ہم وہ لگا دی. تو کدو کی بیل پھیلتی پھیلتی اس نے کہا کہ یہ کتنے 100 اس میں کدو اتارے، اتنے کھائے، کیونکہ اس میں تمام تر غذائیت موجود ہے کدو میں. اتنے کھائے تو سارے بچوں کو بھی اسی کا، جو لوگوں کو فروغ دی کہ بچوں کے غذارے کھا لیے. تو انگریز بھی اس کو سلام کرنے کے بعد مجبور ہو گئے. نے کیا اگر ریت کہیں تو رائیں، تو مویشیوں سے اگر کو مانے تو گائیں، ریت رائیں تو مال گائیں. تو یہ ویسے نہیں انہوں نے منوا لیا. محنت کریں. آج بھی ہم اپنا جو تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، اسی پہ کام کریں. میں ایک گارنٹی دیتا ہوں 1 سال کے اندر ہمارا قرض پورے پاکستان کا قرض بھی سود بھی سب معاف ہو جاتے، سب ہم ادا کر سکتے ہیں. پنی سروٹ کائی سے کاٹ کر ہماری مائیں بہنیں پکایا کرتی تھی تو ہم سارے مل جل کر بیٹھ کر کھا لیا کرتے تھے. گیس کا خرچہ کم ہوا، گیس ختم ہو گئی تو وہ جو کاٹ کر لاتے تھے وہ ہم سارے اس کے لیے اینٹ بھی دیتے تھے. پھر سائیکل چلا کرتا تھا. جب چائنا آزاد ہوا ہے تو اس نے کیا یہ کیا تو پیغمبر کی بات کرنے ساتھ چائنا بھی لے آئے. دیکھیں یہ اس کی بھی اصلاح ہے، یہ پیغمبر خدا کی ترتیب ہے، تہذیب ہے. انہوں نے کیا کیا، ہم کیا کہا، ہم آزادی پسند کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تو انہوں نے کیا کیا، تمام صدر وزیر اعظم سے لے کر سب سائیکل پہ جائیں گے. تو سائیکل پہ ایک دن کا ہمارا ایک دن کا پٹرول کئی ارب روپے کا خرچ آتا ہے. اگر ہم لوگ محنت کرنا شروع کر دیں، بیرون ملک جا کر میں نے دیکھا فون سننے کے لیے وہ انگریز لوگ ان کے غلام بنے، ان کے لیے فون سننے کی اجازت نہیں، مگر اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے موت پڑی ہے، کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ لوگ اسی لیے یہ محنتی لوگ قرار دیا کرتے تھے کہ یہ تھوڑی سی زمین لیں تو اسی پہ گزارا کر لیں. یہ زمین کا سنار اسے کروایا اس نے کہ زمین نے سنیارا ہے، زمین سے سونا پیدا کرنے والا. ہم سارے کے سورے لوگ، میں نے دیکھا میر پر کوٹھی، مجھے نہیں پتا مگر یہ پتا کوئی کہ کوٹھی جو کو ہوگی یا رائیں یا رائیں کا دوست ہوگا. اس نے 4 دیواری کے باہر دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی کریلیاں تو ٹماٹر باہر لٹکے ہوئے ہیں دیوار کے باہر.
اسے کیا ضرورت ہے منڈی میں کریلا کیا ریٹ ہے اس کا، ٹماٹر بھی گھر کے ہیں تو لگائے کے اندر پکا مکان ہے، چپس ہے لگائے کے ہم گملے چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں اس میں کھاد ڈال کر، محنت کی جو کمائی میں جو لذت ہے یہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ یہ جو پیڑ اگایا اسے کیا کہتے ہیں، یکتین، یہ کدو کے بیل کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ پیغمبر خدا کتنی سی بات پہ ہے۔ اصل ابتدا سے میں شروع کرتا ہوں دوبارہ کہ قوم کو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ آپ پہ عذاب آئے گا، تو کس کے حکم سے کہا؟ اللہ ہی کے حکم سے کہ تم پہ عذاب آئے گا۔ مگر جب سارے کے سارے جب جو اس وقت کے جو پڑھے لکھے تھے نا، انہوں نے سمجھا جس وجود میں جس قوم میں نبی موجود ہو زوال تو آتے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ان لوگوں میں ایمان تھا، ایک کیسی بات ہے جس میں نبی موجود ہو اس میں تو عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ ہم یار ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں ہے جو اس وقت کے گمراہ لوگ تھے، ان کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں ہے۔ جس قوم میں نبی موجود رہے اس میں تو زوال آتے ہی نہیں ہے، عذاب آئے گا ہی نہیں۔ جس دن یونس علیہ السلام باہر چلے گئے اس دن تم بھی جا کر ریگستانوں پہ سر سجود ہو جاؤ، اپنے سر سجدے میں رکھ لو۔ سر سجود ہونے کا مطلب ہے سجدے والے بن جاؤ، تو کعبہ کو حسین بن جائیں گے اللہ سے معافی مانگنے۔ تو گئے ایسے، جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا تو سارے کے سارے وہ باہر گئے تو سارے کے سارے ویرانے میں گرم دھوپ میں ریگستان میں گئے تو سارے سجود ہو گئے، تو اللہ سے معافی مانگنے لگا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اسی کے پتہ لگا یغفر الذنوب جمیعا، بخش دیتا ہے گناہ سارے کے سارے، تو وہ اللہ چاہے جسے معاف کر دے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں قوم کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، وہ میں تو اپنا چہرہ کیسے سامنے کروں گا، میں تو ان کو کہا تھا کہ تم پہ عذاب آئے گا، تو عذاب تو کوئی نہیں اس دن پہ آیا۔ تو عذاب قوم کے پاس جانے کے 1,00,000 آدمی کے اس وقت رہنما تھے، وہ ان کے پاس جانے کے بجائے چونکہ میں کشتی سے پر بیٹھ کر کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں کہ میں شرمندگی کہ میں ندامت میں ہوں، اسی لیے کہا میں ظالموں سے ہوں کہ میں کیا کروں۔ تو یہ ایسے ہوئے تو کشتی بھی وہ قبول نہیں کرنے۔ جب اس سے کیا پتہ چلا جو اللہ کی رضا کے علاوہ اگر کوئی چلا ہے تو نبی بھی اس کو نبی کشتی بھی قبول نہیں کرتی، تو کشتی ہے جو وہ کانپنے لگی۔ تو جو ملاح تھا کشتی کا انہوں نے کہا کوئی آدمی اس میں ہے جس کی وجہ سے کوئی ہوا نہیں ہے کچھ نہیں ہے، کشتی کیوں اس کو لے کر آ رہی ہے؟ کوئی ہے کوئی اللہ کا جس نے کوئی خطا کیا، اللہ کا کوئی نافرمان ہے بیٹھا، تو یہ اس کی وجہ سے ہوگی۔ تو یہ دیکھیں ہمیشہ اعلیٰ کوالٹی کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گنہگار ثابت کرتے ہیں۔ نیکوکار بننے والے سارے کے سارے ایسے ہی ہیں۔ جو اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہوں گے وہ اپنے آگے کہتے ہیں نا بھائی ذاتی زاری کر کر روندے، رہتی زاری کسے کہتے رو رو کے، رہتی زاری کر کر روندے، نیند اکھاں دی دھوندے، فجری اوگن ہار ستاون، ہر تین نیویں ہوندے، میں عاجز آدمی ہوں۔ انہوں اپنے آپ کی نیکوکار نہیں میں فلانا ہوں تو میں یہ ہوں، نہ میں عاجز ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ظالموں سے ہوں کہ میں اللہ سے اجازت نہیں لی، میں تو قوم سے جانا تھا، یہ قوم نے اگر اللہ نے معاف کر دیا تو میں بس ٹھیک ہے بھائی اللہ نے معاف کر دیا میرا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے اللہ جیسے چاہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، میں مان لینا چاہیے تھا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، میں بھی چاہتا ہوں تجھے معاف کر دے۔ تو اس بات میں کہ اللہ نے معاف کر دیا تو ان کے سامنے میں اپنا منہ کیا دکھاؤں گا۔ تو چلے تو سمندر میں کشتی میں جب بیٹھے تو کشتی بھی قبول کرنے سے انکار کر دی۔ تو کشتی کا جو ڈرائیور تھا ملاح تھا جسے کہتے ہیں ہم، انہوں نے کہا کوئی آدمی ایسا ہے جس کی وجہ سے ایک کشتی ہے جو یہ اس کو لے کر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں ہی ہوں، تو آپ کود پڑے۔
جیسے ہی کشتی سے انہوں نے چھلانگ لگائی تو مچھلی نے نکل لیا. ہاں جی نہیں اتنا قرآن کی مولوی اور دے گل بھی آنے رہے نوے ڈنگی پسلی سے زنانی پیدا ہوئی ہو. میں ان کی بات اتفاق نہیں, سارے سنتے آئے نا کہ جو عورت ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی. ٹیڑھی پسلی سے عورت نہ مجھے کہہ سکتے, ہم مائی صاحبہ کہہ سکتے ہیں, سلام اللہ علیہ کہیں گے. عورت کہیں تو ہم جائیں گے دونوں جہانوں سے. عورت یہ ہے کہ پردے والی, عورت عزت والی سب کچھ ہے, مگر عورت ہوتی ہے. عورت وہ ہے جس پہ کنٹرول کیا جائے. وہ ہمارا کنٹرول مائی صاحبہ پر نہیں ہو سکتا. وہ پیغمبر کی بیوی اور پیغمبروں کی ماں ہے. حضرت مائی اماں حوا سلام اللہ علیہ, ان کو ہم اس عورت کی عام عورت کی لحاظ سے ان کو نہیں خطاب کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں. بغیر اس سے نہیں یہ پرچی چلی تو مجبور ہو گئے. اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ ان کے نام پہ پرچی نکلی تو ان کو مجبوری چھلانگ لگانی پڑی. نہیں, خود ہی تسلیم کر لیا میں ہی ہوں. تو انہوں نے جب چھلانگ لگائی تو مچھی نے نکل لیا. جب یہ 40 دن وہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھر پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کنتم نہیں آنا کنتو من الظالمین. جب یہ پڑھتے رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کے حکم سے زخمی حالت میں تھے, پیٹ میں رہے. جس مچھلی نے نکلا اس کے کچھ دانت بھی ہوا کرتے تھے. وہ زخمی حالت میں تھے. سب سے نرم اگر پتہ ہے تو کدو کا ہے. کدو کا پتہ نرم ہے, یقطین جسے کہتے ہیں, کدو کو کہتے ہیں, کدو کی اس پودے کو کہتے ہیں. اس کے نیچے آ کر اس مچھلی نے اگل دیا. تو وہاں جب اگلا اس کے پودوں, اس کے پھولوں کی اور اس کے پتوں کی, اس کی جو پھل تھا اس کی غذائیت سے آپ نے غذائیت لی. دوسرا ایک جنگلی ہرنی جسے جنگلی بکری, یہاں لکھا جنگلی بکری, مگر جنگلی بکری ہرنی کہتے ہیں. ہم اپنی کیا سرائی سے یہی کہیں کہ وہ ہرنی تھی, چونکہ اسی ہرنی سے کی نسل میں آگے کستوری پیدا ہوئی ہے. کتنے خزانے لے کر نبی لوٹے. یعنی ہماری امت کے لیے کیا کیا تکلیفیں انبیاء علیہ السلام نے برداشت کیں تو ہمارے لیے تحفے لائے. سمندر میں رہے, مچھلی میں پیٹ میں رہے, کیا تکلیفیں برداشت کی, تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھا کرتے تھے, یہ وظیفہ کرتے تھے. ہماری نجات کا آج ذریعہ 1.25 لاکھ پڑھیں تو دعا کریں تو قبول ہوگی. ہماری نجات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبیوں نے یہ تکلیفیں برداشت کی تھی. کس لیے؟ امت کے لیے. تو امت کو پرواہ نہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے بڑے بھائی سے اگر زیادہ کوئی محبت کرتا ہے شرک ہو جاتا ہے, خدا کا بندہ. اور تو کیسے ہے, کیا انسان ہے یار, تجھے شرم نہیں آ رہی کہ ہمارے نبیوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی اور ہمارے لیے یہ تحفہ, عظیم تحفہ لے کر واپس لوٹے. شفا بھی لے کر آئے, امت کے لیے تحفہ بھی لے کر آئے. کس امت کے لیے؟ اپنی امت کے لیے نہیں, بلکہ قیامت تک جتنی مسلمان پیدا ہوں گے, انبیاء کے تابع دار ہوں گے, وہ سب کے لیے. اسی لیے کیا کلمہ ہمارا کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہاں آگے معرفہ کی جو کہ علامت ہے, معرفہ میں محمد الرسول اللہ کہیں گے, اذان میں محمد در رسول اللہ کہیں گے. پتہ نہیں ہے کہ کئی محمد در رسول اللہ کو در رسول اللہ کوئی محمد در رسول اللہ کہہ رہا ہے. کوئی کلمہ نہیں آتا ہے, لیڈر ہیں, اقوام ہیں, یعنی قائد ہیں قوم کے, کلمہ سے ہی نہیں آ رہا. جو اذان میں محمد در رسول اللہ پڑھا جاتا ہے, کلمہ شریف میں محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا ہے. کیونکہ ہر معرفہ کی علامت آگے پیش آئے گی. معرفہ کی علامت پہلے ایک لام, ایک الف اور ایک لام زائد لگانا اور آگے پیش آئے گی, یہ معرفہ کی علامت ہے. تو اگر یہ کہیں تو معرفہ ثابت نہیں ہوگا. تو یہ ہے, مگر ہمارا
مذہب جو صفت ایمان کا وہ کیا ہے؟ امن تو باللہ ہے. امن کو تو کسی کہتے ہیں میں ایمان لایا. امن تو باللہ ہے کس پہ؟ میں ایمان لایا اللہ پہ، محمد لائق آتی اور اس کے فرشتوں پہ، وہ تو بھی اس کی ساریوں کتابوں پہ، ایک قرآن کریم میں سب کتابوں پہ، اور رسول سارے رسولوں پہ. اس سے کیا پتہ ذرا سب رسولوں کی تعظیم کرنا ہی ہمارا دین ہے. اگر ایک کا بھی ہم انکار کریں گے تو گستاخ رسول ہو جائیں گے. کسی بھی ہم کسی نبی کی تو انکار کریں اگر تو گستاخ رسول میں پائے جائیں گے. مطلب اصل بات کرنے کا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام صلات کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، شکوہ نہیں کیا، کہا کہ میں ہی اللہ ظالموں میں سے ہوں، تو پاک ہے، تو پاک ہے، میں ظالمی سے ہوتا. جو حضرت آدم علیہ السلام صلات نے انہوں نے کیا ربنا، یہ جمع متکلم کا سیغہ ہے. یار افسوس اگر مولوی کو قرآن کریم پڑھنے میں تھوڑی سی گرامر بھی پڑھ لے کے کر لیا کرے. ربنا اے پروردگار ہم سب کے، یہ جمع متکلم کا سیغہ جس میں میں بھی شامل ہوں. ظلمنا، میں نے ظلم کیا، ہم دونوں نے. ظلمنا جمع متکلم کا سیغہ ہے، اس لیے نال مائی صاحبہ بھی ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی جانوں پہ. انفسنا یہ بھی جمع متکلم کا سیغہ. ایک کلیہ آدم علیہ السلام صلات میں نہیں آئے گی، ایک مائی اماں حوا سلام اللہ علیہ پہ نہیں ہے. انفسنا ہم نے اپنی جانوں پہ، یہ بھی جمع متکلم ہے. علم تغفر لنا ہے، معاف کرتے، معافی چاہتے، لنکونن من الخاسرین. یہ تو نام ہی معاف کیتا تو میں تو خسارے چ رہ سکتا. یہ نبی کہہ رہے ہیں، ہم اتنے پارسا مان رہے ہیں کہ بالکل ہی ہاں جی ہم یقین بھی بڑی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں ہاں جی دیتے رہتا ہوں. اگر میں نہ دینا تو دینا ہی کوئی نہیں. میں نے اس حالت پہ ہے کہ اگر میں نہ دے خیرات کرنا تو دینا ہی کوئی نہیں. یہ ہمارے مقابلے ہی کوئی خیراتی ہے ہی نہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں. اچھا زکوٰۃ کی شرح کا کوئی پتہ نہیں. اچھا کل دو آیا تھا، کہنے لگا مجھے میں نے جڑا رقبہ یہ لیا نا 20 لاکھ تو کوئی 5 کے 10,000 روپیہ کا رقبہ لیا. تو میں نے کہا تو وہ انکار کر کے، وہ جگہ نہر کی نکلی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہر کی جگہ ہے، تو وہ دوسرا جس کی پیچھے جگہ ہے وہ نہیں لینے دیتا، تو وہ پیسے نہیں دے رہا واپس. تو میں نے کہا اگر یہ اس کے زکوٰۃ ادا کرتا تو زکوٰۃ والوں نے کے لیے تو اللہ نے کہا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو میں اس کے مال کا محافظ بن جاتا ہوں. کہنے لگا زکوٰۃ تو میں نے 1 لاکھ تو اتنی دی تھی، وہ 1,40,00,000 کی آتی ہے، تو نے 20 لاکھ دی ہے، تو 20 لاکھ پیدا تو 1 لاکھ آتی ہی نہیں ہے. اگر زکوٰۃ دی ہوتی تو اسے وہ شرح اس کا پتہ ہوتا ہے کہ کتنی آتی ہے. 1,000 کی 2,500 آتی ہے، ایسے ہے نا. تو پھر ایک اگر 40 لاکھ ہو اس میں سے 1 لاکھ زکوٰۃ آئے گی. تو نے 20 لاکھ دیا ہے، 40 لاکھ تو 1 لاکھ تو آتی ہی نہیں ہے، تو کیسے دی ہے؟ پھر جھوٹ بولے میں بھی اندازے کا جو زمین کو سار سکے. یار ایسے جھوٹ بولنا پھر ماڑی موٹی جنت کا وعدہ ہی نہیں ہے. جنت فردوس انبیاء علیہ السلام صلات کے لیے، اس میں بھی اعلیٰ مقام. آئے افسوس یار، یہ بھی اگر بخشش مل جائے تبھی. دوسرا میرے علی احمد صاحب کہ آپ نے مجھے ایک کلپ عنایت فرمایا. بات انہوں نے قرآن کی رول میں جو رکھی تھی، مگر یہ آپ سے کو پوچھے کہ کیا آپ کیا امید رکھتے ہیں جنتوں کے بارے میں، تو یہ اتنی اس کی رحمت پہ امید رکھیں، کوئی جائے یا نہ جائے میں جنت میں ضرور جاؤں گا. اس لیے کہ میں آقا کریم امام الانبیاء کا امتی ہوں. اپنی عملوں کی تھیلی دور پھینک دیں، اس پہ گمان کریں کہ میں امام الانبیاء کا امتی ہوں. اس بات پہ فخر کریں، عمل پہ بات نہیں کریں. میں نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ جو میں مسجد اور مدرسہ بنا رہا ہوں، میرے ہاتھ ٹوٹ جائے، میری زبان جل جائے کہ یا اللہ میں بارگاہ الہی میں یہ پیش کروں کہ یہ مسجد اعلیٰ میں نے بنائی ہے، میں مدرسہ بنایا،
تو مجھے معاف کر دینا، ہرگز نہیں، یہ میرا شوق ہے، یہ بھی تیرے فضل سے ہوگی، یہ تیرے فضل سے یہ بنے گی ساری کچھ، میری تو کوئی مجال ہی نہیں ہے، میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ یہ انبیاء کا پیشہ تھا، تو میرا بھی جی چاہے کہ میں بھی انبیاء کے اس پیشے کو اپنا لوں، تو اس لیے کہ ان کے صدقہ ہے، میرے عمل کے نہیں، یہ اگر میرا شوق پورا کرنا ہے یہ بھی تو نہیں کرنا نا، تو نہیں میری توفیق دینی ہے۔ تو الحمدللہ میرے فقیر جتنے بھی ہیں، چاہے ان کے گھر میں شام کو کھانا آیا یا نہیں، پھر میری خدمت کے لیے حاضر ہیں، یہاں ان کی ڈانٹ بھی پڑتی ہے، تو جب ان کی کوئی غلطی ہوتی ہے ڈانٹ بھی لیتا ہوں، پر بھاگ کر نہیں جائیں گے، مجھے پتا کہ ایک دروازے سے بازو سے پکڑ کر دھکا دوں، دفع ہو جائے یہاں سے، تو مجھے پتا دوسرے دروازے سے آ جائیں گے۔ یہ مرید کا کام یہ نہیں ہے، اگر پیر صاحب کہتے ہیں کہ دوا ہو جائے نکل جائے باہر، تو باہر اسی وقت چلا جائے، دوسرے دروازے سے آ جائے، ایسے میں کیا کروں؟ حضور یہ میرے باپ کا گھر ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو میاں محمد بخش لکھنؤ والے، ان کو یہ جب خلافت کا وقت نزدیک آیا، دیکھا یار بڑے عرصہ ہوا اس نے ننگے پاؤں اس برفانی علاقے میں چلتے ہوئے، تو دیکھا کہ اپنی آن کو ذبح کرنے والا ہے، کہ سب سے بڑا تکبر کو میں مارنی ہے اندر سے، یہ تکبر جو ہے یہ قربان کرے گا اپنا، اسے نکالے گا اندر سے، تو اس پہ یہ الزام لگتے رہے 40 دن تک، اور ممدہ تھے لنگر کھانے کیوں چوریاں کرنے، وہ آج پھر گزرنی جوتی چلی گئی ہے، چوری لے گئی، اور کیوں نہیں گل کرنا، کیوں چوریاں تو باز نہیں ہونا، یہ نہیں آکیا کہ حضرت صاحب تک کل جو چوری ہوئی ہے جوتی گئی ہے تو اتوں لبھی ہے، ماڑے کو نہیں لبھی، کہ ایک اگر یہ بات کہوں تو اس سے پتہ چلا کہ پیر صاحب آپ الزام لا رہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ادب کا مقام ہے، تو کہا کہ حضور آئندہ نہیں کروں گا، حضور آئندہ نہیں چوری کروں، یہ نہیں کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ نے چوری کی ہے تو میں مانتا ہوں یہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔